من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول آپ ایک حدیث جو ہے نا روایت فرماتے ہیں حدیث کیا فرماتے کہ سر آپ فرماتے 10 آدمی ایسے ہیں جن کے لیے جنت کی بشارت دی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 آدمی ہیں ان کے لیے جنت ہے کون کون ہے وہ جنتی صحابی بشارت دی گئی تھی وہ 10 صحابی کون ہیں ایک آپ فرماتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ یہ جو ہے نا آپ اتنے سارے نام لیتے اور فرماتے کہ ہمارے آقا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب جنتی ہے مگر صرف آپ جو ہے نا 9 جو ہے نا اللہ کے بندوں کے نام لیتے ہیں 9 بندوں کے نام لیتے ہیں اور 10ویں کی باری جب آ جاتی ہے تو آپ خاموشی اختیار فرماتے ہیں آپ خاموشی اختیار فرماتے ہیں تو صحابہ کرام جو دوسرے ہوتے ہیں وہ جو ہے آپ کے پاس جو ہے نا رجوع ہو کے فرماتے ہیں کہ آپ 10ویں کا بھی نام لیجئے اور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم آپ کو دیتے اللہ کی قسم دیتے کہ آپ جو ہے نا 10واں نام آپ بتائیں آپ 10واں نام آپ بتائیں کہ اللہ کی قسم دیتے ہیں تو جب اللہ کی قسم دیتے ہیں تو اللہ کی قسم کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں وہ جو ہے نا حضرت سعید بن زید میں ہوں بول کے بھی نہیں کہتے آپ خود فرماتے ہیں وہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے صحابی ہے اب یہ حدیث شریف آپ کا فرما رہے ہیں یہ حدیث شریف بتانے کی کیا ضرورت تھی پہلے تو یہ چیز کہ آپ عشر مبشرہ میں سے ہے اور آپ کے نام بتانے کی باری آ رہی تو حیا کی وجہ سے عجز و انکساری کی وجہ سے خاموشی کو اختیار کر ایمان والوں کی علامت ہے کہ ایک ایمان والا اپنے جو مرتبے ہوتے ہیں یا اپنی شہرت ہے ہوتی ہو لوگوں کو ظاہر نہیں کرتا اپنے مقام اور مرتبے کو لوگوں سے چھپاتا یہ اللہ والوں کا جو ہے نا طریقہ رہا ہے صحابہ کرام تو بہت اعلیٰ درجے کے مگر اپنے نام کی باری آئی 10 حالانکہ سرکار کے مبارک زبان سے نکلے ہوئے نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 10 لوگ سرکار اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو تقسیم فرمانے والے جنت بھی تقسیم فرمانے والے مرتبوں کو بھی ہمارے آقا تقسیم فرمانے والے کیونکہ ہمارے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے اور میں قاسم ہوں میں تقسیم فرماتا ہوں یا مرتبوں کو بھی تقسیم فرما رہے ہیں جنت بھی تقسیم فرما رہے ہیں اور وہ مبارک ہستیوں کے نام بھی بول رہی ہیں کسی لیے حالانکہ ہر صحابی رسول جنتی ہے ہر صحابی رسول جنتی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے تو اللہ کی مرضی تو اللہ نے جس کو جو فضیلت دی میں بیان کر رہا ہوں اور جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے میں اسی کو تقسیم فرماتا ہوں تو اللہ دینے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمائے تو یہ حدیث جو عشر مبشرہ کی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص غلاموں میں سے ایک غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے تقسیم فرمائے ان میں صحابہ کرام کے چراغ بھی ہے صحابہ کرام کی جو خوبصورت قلوب بھی ہے یہ قیامت تک ایسے قلوب ہے کہ ان کا ذکر آپ کرتے جاؤ ان کے واقعات سنتے جاؤ ان کی بندگی جیسے حضرت سعید بن زید کا ہی سن لو آپ کہ ایسے پھول ہے کہ ان کی خوشبو جب بھی آپ ان کا واقعہ سنو جیسا ہمارے کو ایک اچھا کھانا بھوک لگی اچھا کھانا مل گیا تو منہ میں پانی آتا ان کو یاد کرے ان کو جو ہے نا ان کا ذکر کرے تو دل باغ باغ ہو جاتا دل خوشی سے مچلتا کہ کیا صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربان کیسی قربانی اور سرکار دو عالم کے کیسے پروڈکٹ ہے کیسے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوڑا کہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں گئے کبھی بھی اپنے نفس کو سامنے نہیں رکھے ہمیشہ جب بھی رکھتے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو رکھتے اور ان کے اندر عاجزی ہوتی ان کے اندر انکساری ہوتی تو جب اللہ کا نام اللہ کی قسم دی گئی تو آپ نے خاموشی کو ترک کر کے فرمایا وہ سعید بن زید ہے اپنے آپ کو رکھا
اپنے آپ. اچھا یہ حدیث بیان کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی جب آپ کو اپنا نام بتایا نہیں تھا؟ تو آپ کی فکر کیا تھی؟ آپ کی فکر یہ تھی کہ آپ نے یہ حدیث اسی لیے بیان کی کہ ایک آدمی مسجد میں کھڑ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کا جو ذکر کر رہا تھا، غلط انداز سے تذکرہ کر رہا تھا. ایک اپنے بھائی کا غلط تذکرہ، اور وہ بھی حضرت علی باب العلم ہے. جب یہ دیکھا کہ ایک بندہ حضرت علی کا غلط تذکرہ فرما رہا، آپ کا ایمان جو ہے نا آپ کو اٹھاتا ہے اور یہ حدیث بیان کرنے پہ مجبور کرتا ہے. اپنا مرتبہ اپنا مقام ایمان والا بیان نہیں کرتا. ایمان والا اپنے عیبوں پہ ہی نظر ہوتی ہے. یہ تو صحابہ کرام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرمایا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی بات غلط تذکرہ ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غلام کی جو نا ادا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب بات آ گئی تو آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ حدیث شریف بیان کرتے. اور بیان کرتے کرتے حالانکہ 10 جنتیوں میں جن کو بشارت دی گئی تھی آپ کا بھی نام ہے، آپ خاموشی اختیار کریں. تو کیا پتا چلی کہ یہ صحابی رسول اپنا جب ایمان والا کیا ہوتا ہے، اس کے اندر شرم ہوتی ہے، اس کے اندر حیا ہوتی ہے، اس کے اندر انکساری ہوتی ہے. وہ انکساری اور عاجزی کی وجہ سے وہ خاموشی کو اختیار کرتا ہے، وہ خاموشی کو اختیار کرتا ہے. اور یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے اور شہرت سے بچنا چاہتے. اس شہرت سے عزت ہماری عادت کیا ہے؟ ہمارا یہ ہوتا ہے انسانوں مسلمانوں میں ہوگا، زبان سے کلمہ پڑھنے والوں کا ہمارا حال یہ ہوگا کہ ہم ہر طرف چاہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں ہمارے دل تڑپتے، ہمارے کان ترستے کہ لوگ بھائی ہماری تعریف کریں. کوئی ہماری عبادت کی تعریف کرے، کوئی ہماری جاب کی تعریف کرے، کوئی ہمارے بزنس کی تعریف کرے، کوئی ہماری خود تعریف کرے، کوئی ہماری جو ہم کسی کو صدقہ خیرات کرے ہماری خود تعریف کرے. ہمارا نفس ہمارا کان ترستے. اور ایمان والے جیسے صحابہ کرام ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ دوسرے جو مرتبے والے ہیں ان کا تذکرہ کر، اللہ کا تذکرہ ہو، اللہ کے محبوب کا تذکرہ ہو، اللہ کے محبوب کے غلاموں کا. جب اپنے تذکرے کی بات آتی ہے، اپنے مرتبے کی بات آتی تو ان کو حیا اور شرم اور عزت و انکساری ان کے پاس ہوتی کہ نہیں میں تو اس مقام کے لائق ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میرے کو دے دیا. تو اللہ والوں کا طریقہ اپنے آپ کو چھپانا، ظاہر نہیں کرنا اور شہروں سے بچنا. تو ایک سلوک طے کرنے والا جو ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے نا اصل بلندی کیا ہے کہ درجات کو حاصل کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک صحابی رسول نبی کریم سیرت کی ایک جھلک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی رسول کچھ نہ کچھ سرکار کی ایک سیرت کی جھلک. اب یہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ پورے صحابہ کا نام لے لیا، اپنا نام لینے خاموش ہو گئے اور بتا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہ مجھے درجات ملے، مجھے بلندی ملی، مگر اتنا ہونے کے باوجود بھی اپنی بلندی، حالانکہ حقیقت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، مگر یہ سب حاصل ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہی، حیا محسوس کر رہی. ان کے ساری ہیوملٹی کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کر کہ میں تو جو نا چھوٹا ہی ہوں ان سے. تو اور خاموشی کو ترک کب کیا؟ خاموشی کو ترک بھی کب کیا؟ اللہ کا ادب، جب اللہ کی بات آ گئی، اللہ کی بات آ گئی تو اپنی پسند جو خاموشی ان کو پسند تھی وہ خاموشی کو ترک کر دی. کیونکہ ایمان والا جو ہوتا ہے جو ہے نا ایمان، نیکی کب ہوتی ہے؟ نیکی تھی اپنی پسندیدہ چیز مولا کی راہ میں قربان کرنا. جب اپنی پسند کو اللہ کی بات آ گئی، اپنی پسند خاموشی کو ہٹا دیے، اللہ کی بات آ گئی تو وہ بات میں، وہ ادب میں، وہ احترام میں، کیونکہ میرے مولا کی قسم دے دیے لوگ تو مولا کی قسم پر آپ جو ہے نا وہ بات کہتے ہیں کہ ہاں وہ حضرت سعید بن زید. اور آپ یہ فرماتے بھی ہے اگر تم اللہ کی قسم نہ دیتے تو میں یہ بات نہ کہتا. تو جو غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے وہ جو نا شہرت کے لیے، وہ جو نا لوگوں کی واہوائی کے لیے، وہ مرتبہ کے لیے اور اپنی عزت کے لیے لوگوں کے پیچھے نیتا نہ لوگوں سے چاہتا. ایمان والا یہی چاہتا کہ لوگ اس کے عیب بتائے، لوگ اس میں عیب ڈھونڈ کر اس کو بتائے اور اس کو اللہ کی اور قریب کرے. ایمان والا یہ چاہتا کہ دوسروں کے اندر اچھائی دیکھوں، دوسروں کے اندر کمالات دیکھ کے اپنے آپ کو بھی سدھار لوں. ایمان والا یہ چاہتا. تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ وہ بلندی کے مقام پہ تھے، اعلیٰ درجات پہ تھے. انبیاء علیہ السلام کے بعد جن کا مقام ہے صحابہ کرام، ان کا مقام ہے. تو اپنی ابھی نفس کیا رہتا ہے؟ نفس امارہ میں کیا ہوتا؟ نفس امارہ میں کیا ہے؟ تکبر رہتا، حسد رہتا، جلن رہتی، انانیت رہتی اور اپنے آپ کی تعریف چاہتا. اور جو نفس مطمئنہ چاہتا، نفس مطمئنہ کیا رہتا؟ نفس مطمئنہ میں یہ ہو جاتا کہ اپنے مرتبوں کو نہیں دیکھتا ہی نہیں، اس کو ذہن میں بھی نہیں رہتا اپنے مرتبے، اس کو اپنے خیالات میں بھی اپنے مرتبے نہیں رہتے، اس کو بس خیال رہتا مولا کا مرتبہ رہتا، مولا کے محبوب کا رہتا.
تو اللہ کا نام آ گیا تو کیا کرے؟ اللہ کا نام آ گیا تو ادب میں اپنی پسند کو مٹا دیے، وہ نیکی کو چھو لیے جو حالانکہ نیکوکاری ہے، مگر جب وقت آیا تو خاموش ہوئے، اور جب وقت خاموشی کو ترک کرنا تھا، جب خاموشی کو ترک کر دیے، خاموشی کو ترک کر دیے۔ اور یہ اصل جنت ہے، اصل جنت کی بشارت کس کو دی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک تو جنت ہے ہی ہے، مگر اصل جنت کیا ہے؟ اصل جنت کی بشارت مطلب یہ 10 صحابہ کرام، جنت وہ ہے جس کا نفس نفس مطمئنہ بن جاتا۔ جب نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، دل جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا مرکز بن جاتا ہے۔ اصل جنت یہ یہاں پر حاصل کر کے جانا، جو یہاں پر حاصل کر لے کے گیا، جو اپنے نفس کو نفس مطمئنہ کر لیا، اپنے قلب کو قلب سلیم بنا لیا، روح سے جو ہے نا مشاہدہ کر لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے اندر آلریڈی جنت ہے، جنت کو پا لیا۔ تو جنت اس کو، جنت کی بشارت ان کو دی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اپنے نفس کو نفس مطمئنہ کر دی، اپنے نفس کو مطمئنہ کر دیے، اور وہ لوگ جو اپنی پسند کو ہمیشہ اللہ کی پسند پہ قربان کرتے، اپنی پسند کو رکھتے ہی نہیں، وہ اپنی پسند کا آپشن تو رکھتے ہی نہیں، چوائس میں بھی نہیں رکھتے، ہمیشہ اپنی پسند کو ترک کرتے۔ تو اتنی عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی صرف نام سے ادا نہیں کرتے۔ ہم بول رہے ہیں آج ہم غلام رسول ہے، ہم نام رکھ لیتے ہیں غلام رسول، ہم بولتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر جب بات آتی ہے قربانی کی، جب بات آتی ہے اللہ کی مرضی کی، جب بات آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، تو ہم جو ہے نا پیچھے ہٹتے، نفس کی سنتے، شیطان کی سنتے، دنیا کی سنتے نہیں، سنتے تو اللہ اور اس کے رسول کی نہیں سنتے۔ تو نبی حضرت سعید بن زید کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک جھلک ہے کہ اپنے مرتبے کی بات آئی، بلندی کی بات آئی تو جو ہے نا خاموشی اختیار فرما دیے، پسند نہیں فرمائے، پسند نہیں فرمائے۔ اور آج کیا ہے؟ ہر کوئی چاہ رہا کہ ہمیں میری تعریف ہو، میری واہواہی ہو، میرا ذکر ہو، میرا چرچا ہو، کوئی اور ہمارے بارے میں آگے سنا تو ہم سننا چاہتے کہ میرے بارے میں وہاں ذکر ہوا نہیں ہوا۔ ہم لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت تلاش کرتے، ہم لوگوں کے دلوں میں اپنی جو ہے نا واہواہی تلاش کرتے، لوگوں کی زبانوں پر اپنا ذکر جو ہے نا تلاش کرتے، حالانکہ ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ہماری کوئی حیثیت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام ایسے تیار فرمائے کہ وہ ایسے غلام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک کے غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو جھلک ہے، سیرت کا حصہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا اطاعت کیا ہے، یہ ہے کہ ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کے قربان، اپنی مرضی قربان، اپنی چاہت قربان، اپنی پسند قربان، اپنے نفس کی اطاعت قربان، دنیا کی چاہت قربان، شیطان کی جو ہے نا اطاعت قربان، ہر چیز کو قربان کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ سیرت کا اصل حصہ ہے۔ اب تو ظاہر اور باطن بھی صاف کر لی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے، ہر ظاہری نعمت ہو، باطنی نعمت ہو، جسمانی نعمت ہو، ہدایت ہو، نور ہو، جو کچھ بھی ہو دنیا میں، سب سے بڑی تو چیز اللہ تعالیٰ کو دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہو سکتی؟ اس سے بڑھ کے کوئی چیز تو دوسرے چیز اللہ دے دی، اللہ کی یاد دے دی، اللہ کا دیدار دے دیے، ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں مل گئی، قرآن مل گیا، حدیث مل گیا، تو دوسرے چیزاں تو اس کے سامنے کچھ ہے نہیں، تو وہ دینے کے لیے کیا مسئلہ، آسانی سے مل جاتے، مگر دینے والی ذات اللہ کی ہے، مگر پہنچاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا حتیٰ کہ کلمہ مکمل نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر، لا الہ الا اللہ رسول اللہ پڑھے تو کلمہ نہیں ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا ہے، پھر وہ اللہ کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام رکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی پڑھنا ہے، تب جا کے کلمہ مکمل ہوتا، تب جا کے ہم مسلمان ہوتے، بغیر یہ پورے کلمے کے ہم مسلمان، ایک کافر کو مسلمان بنانا تو یہ پورا کلمہ پڑھانا پڑتا اس کو، اشہد ان لا الہ، گواہی دلانا پڑتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، گواہی دینا پڑتا بغیر کلمے کے، کہ تو کلمہ ایسا کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا کلمہ ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کا یہ کلمہ تھا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کا یہ کلمہ ہے، تو اللہ کا بھی نام ہے اس میں ذاتی نام، اور اللہ کا صفاتی نام بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذاتی نام ہے اس میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام بھی اس میں، تو اتنے جملے میں اللہ تعالیٰ اپنے نام بھی رکھا، اپنے محبوب کے نام بھی رکھا، اور اپنے ذاتی نام، اپنے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آ سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میرے محبوب کا مرتبہ کیا ہے، اپنے نام کے ساتھ رکھ کے بتا رہے ہیں، یہ کوئی عام جو ہے نا شخصیت نہیں ہے، یہ کوئی عام بندے نہیں ہے، یہ ایسے بندے جس سے میں محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام رکھ،
تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مرتبہ دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام جان لیے، پہچان لیے، دیکھ لیے کہ ہر چیز، ہر نعمت یہیں سے ملنی ہے، دیتا تو مولا ہی ہے، پہنچنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ تو اور جب یہ محبت اور یقین آتی تو عمل کیا ہوتا ہے، کردار کیا ہوتا ہے؟ یہ حضرت سعید بن زید کی زندگی ہے۔ ایک واقعہ آپ کی کہ آپ کے اندر عاجزی انکساری ہوتی ہے، آپ کے اندر یہ جو ہے نا حیا ہوتی ہے کہ اپنے شہرت کو چھپائے، اپنی جو ہے نا جو مقامات ہے اس کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، چھپنا پسند کرے، بات چھپنا پسند کرے بات، اور جب وقت آئے بولنا بھی ہے تو مگر زیادہ تر جو ہے جب خاموشی کو اختیار کرے۔ تو اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی جان ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، آپ خاصم اللہ تعالیٰ نے بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک مرتبہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا 2 زیریں تھی، یعنی 2 زیریں جو پہنتے جنگ میں پہنتے، تو وہ 2 زیریں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا چٹان پر چڑھنا چاہا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ 2 زیروں کی وجہ سے چڑھ نہیں پا رہے، یا حکمت اپنا ہے سرکار، چڑھ نہیں پا رہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا حکم ہوتا ہے قدرت کو، معجزات کو ظاہر فرماتے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اور جب حکم ہوتا ہے حکمت بھی اپناتے۔ اب سرکار دو عالم سے 2 زیرے جو نا اپنے مبارک جو نا جسم مبارک پر 2 زیرے ہیں، اور جنگ ہے، اور جنگ احد ہے، اور کچھ کوئی غزوہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھنا چاہ رہے ہیں چٹان کو جو ہے چڑھنا چاہ رہے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چڑھ پائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے نیچے بٹھایا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی جنتی صحابی ہے، عشرے مبشرہ میں سے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نیچے بیٹھ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک آپ کے جو نا جسم پر رکھا، اور اس پر رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ کر اس کو سیڑھی بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر تشریف فرماؤ۔ اب جیسا چٹان پر تشریف فرما ہوئے، ابھی حدیث شریف جو بیان کر رہے ہیں وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ نے واجب کر لی، یعنی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے جنت کو واجب کر لیا۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا اہمیت دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی خدمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی خدمت، اللہ تعالیٰ بھی نوازتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوازتے ہیں۔ ایسی خدمت بغیر کسی غرض کے اب یہاں پر کرنا کیا تھا؟ معجزات بھی ظاہر فرما سکتے تھے سرکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کو حکم دیتے، وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا، وہ آپ کے قدموں میں آ جاتا، وہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں تھی، مگر یہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو نوازنا تھا۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنا سب کچھ یہاں پر بتا رہے ہیں، زمین پر اپنے آپ کو حوالے کر دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے اپنے آپ کو رہنا پسند کریں۔ یعنی یہاں پر یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نیچے اپنے آپ کو رکھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو ہے نا اس کا وہ ذریعہ لیا، ذریعہ لے کر قدم مبارک کو رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر چڑھ گئے، اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے نا نوازنا شروع کیا کہ بے شک طلحہ نے جو ہے نا جنت کو واجب کر لیا اپنی آپ کی۔ اب پتا کیا چلا کہ سب سے پہلے تو کہ انسان کو جو کامیابی ہونا ہے، انسان کو جو نا سکسیس ہونا دنیا میں اور آخرت میں، اس کو پہلی سیڑھی کیا ہے؟ اس کو اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ہر چیز کو جو ہے نا زمین میں گاڑ دینا، اپنے آپ کو زمین کے حوالے کر دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ جانا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گیا، ہر وہ صحابی اللہ کے بھی قریب ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب ہو گیا، اللہ بھی اس کو خوب نوازے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ تو ہمارے اندر ہم کیا جو ہے نا قدموں میں لے کے آنا؟ ہمارے اندر کی انانیت، اپنے اندر خواہشات، دنیا کی محبت، دنیا پر بھروسہ، ہر چیز کو نکال کے سونا قدموں میں رکھ دینا، زمین میں گاڑ دینا، اپنی انانیت کو جو ہے نا ہٹا کر نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے آ جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں آ جانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنا۔ ہمارے اپنے اندر کے جو دین ہے ہم جو بنا لیے، اس کو نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس میں ڈال دینا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اپنی مرضی کو ہٹا دیے صحابہ کرام، نبی کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوازتے، جو خدمت کرنے والا ہے اس کو نوازتے، جو خدمت کرنے والا ہے بے لوز، بغیر کسی غرض اور بغیر کسی لالچ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راضی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ خاصم ہے، جس کو چاہے جنت دے، جس کو چاہے مرتبے دے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی، کیونکہ خاصم بنا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے۔ ایک صفات سرکار کی خاصی میں بے شمار صفات اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیان فرمائے قرآن حدیث میں، مگر ایک صفات سرکار کی تقسیم فرماتے ہیں، ہر نعمت ظاہری ہو، باطینی ہو، روحانی ہو، دنیا کی ہو، آخرت کی ہو، جو بھی نعمت جس کو جو ملتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو
عطا کرتے. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نعمت ملی، بے شمار نعمتیں ملی، فوراً آن دا اسپاٹ بشارت مل گئی، آن دا اسپاٹ بشارت مل گئی، جنت واجب کر لیے کہ تو جنت کے لیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنے آپ کو گرا دینا، اپنے آپ کو گرا دینا، اپنی مرضی کو، اپنی انانیت کو، اپنے طریقوں کو، ہر چیز کو مٹا دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو اپنی زندگی میں لے گیا، اپنی ہر چیز کو فنا کر دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں، اپنے دل میں جگہ دے، اپنے آپ کو ہٹا دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام یہی کہہ رہے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں کہ یہ مقام جو آپ کو ملا ہے، جو مرتبہ آپ کو ملا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت دی، وہ ایسا ہی نہیں ملی، اپنے آپ کو جب گرا دیے، اپنے آپ کو جھکا دیے، تو جب آپ کو جا کے وہ مرتبہ ملا. تو یہ نبی جنگ احد میں آپ ایسے بے شمار واقعات ہیں، مگر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی رسول حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو کیا ایک غزوے میں آپ کی ایک آنکھ جو ہے نا، غزوے میں کیا ہوئی، بدر کے دن جو ہے نا تیر لگنے کی وجہ سے ضائع ہو گئی، آنکھ نکل گئی، اور وہ ایسا جو ہے نا اس کا جو ڈھیلا ہوتا ہے، وہ ڈھیلا نکل کے جو ہے نا چہرے پر جو ہے نا چہرے میں آ جاتا ہے، مطلب چہرے پہ جو ہے نا وہ آ کر جو ہے نا رکتا ہے، کلوں پر جو ہے نا آ کر رک جاتا ہے، مطلب وہ ڈھیلا ہی نکل گیا سمجھو، مطلب وہ آنکھ پیدے کی نہیں، اب خرابی ہو گئی وہ، مگر اس کا کنیکشن جو ہے نا آنکھ سے تھا اور وہ لٹک رہا تھا. پھر صحابہ کرام نے جو ہے نا سوچا، کیونکہ جو ہے نا ضائع ہو گئی، تو تیر بھی لگ گیا، اور جو ہے نا یہ بہ کر جو ہے نا چہرے پہ بھی آ گیا. صحابہ کرام دیکھ کے بولے کہ ڈیسائیڈ کرے اس کو کاٹ دیتے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دیکھو آپ یہ سوچیے، صحابہ کرام ہم تک جو دین پہنچا ہے، یہ آنکھ میں تیر لگا صحابہ کرام کو، سوچو آپ، تیر بھی لگ گیا، آنکھ بھی نکل گئی، آنکھ بھی ضائع ہو گئی، اب صحابہ کرام سوچتے ہیں اس کو کاٹ دیں گے، اب یہ جو نکل رہا ہے اس کو جو ہے جدا کر دیں گے. سوچیے آپ، تو صحابہ کرام کتنی مصیبتیں، سرکار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصیبتیں اٹھائے ہمارے لیے اختیار فرمائے سرکار، اور صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی غلامی کا ثبوت دیے، ہر چیز قربان. اور یہ صحابی رسول، آنکھ بھی نکل گئی، ہمیں کو چھوٹی مصیبتیں آتی تو ہم چھوٹے چھوٹے نمازیں چھوڑ دیتے، روزے چھوڑ دیتے، زکوٰۃ چھوڑ دیتے، صدقات چھوڑ دیتے، اخلاق چھوڑ دیتے، ماں باپ کی خدمت چھوڑ دیتے، حقوق جو بیوی بچوں کے ادا کرنا ہے جو چھوڑ دیتے. ہمارا یہ حالت ہے. اب یہ صحابہ کا یہ تھا کہ تکلیف جتنی ہوتی ہے، مصیبت جتنی ہوتی ہے، اس پر صبر بھی کرتے اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے. انسان کو بلندی تبھی ملتی ہے اللہ کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کہ اکثر ہوتا یہ کہ کوئی بندہ سلوک طے کرتا ہے، تھوڑی بہت مصیبت اس کے پاس آتی ہے تو انہیں چھوڑ دیتا سب کچھ، مصیبت آنے کے بعد اس پہ صبر کر کے پھر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آنا. اب آنکھ نکل گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے، صحابہ کرام دریا فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، آپ کی جو ہے نا آنکھ جو ہے نا نکل گئی ہے یا رسول اللہ، اس کو کاٹنا چاہتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا فرمائے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں ایسا نہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نا ایسا نہ کرو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا دعا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، پھر وہ آنکھ آپ کی آنکھ کو دوبارہ وہی مقام پہ لگاتے، وہ ایسا مقام پہ لگاتے کہ اس کو فیڈ بھی کر دیتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فٹ کرتے کہ وہ آنکھ جو ہے نا، علماء کرام فرماتے کہ وہ آنکھ جب لگائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص جو ہے نا کمال تھا، کہ معجزہ تھا، کہ وہ آنکھ تو لگا دیے، مگر وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت اور دوسری آنکھ سے زیادہ اچھا دیکھنے لگی. اور معلوم نہیں ہوتا کہ کس آنکھ میں جو ہے نا یہ آنکھ نکل گئی تھی، کون سی آنکھ ضائع ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے کہ طبیب اعظم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، طبیب اعظم ہے، کہ طب کی فضیلت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نا تقسیم فرماتے ہیں. نبی کریم، آپ سوچیے، آپ آنکھ جب نکلتی، کون سا ڈاکٹر ہے یہ آنکھ کو جڑا سکتا، اور کون سا ڈاکٹر ہے جو جڑانے کے بعد جڑا تو نہیں سکتا انہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے جڑانا بھی ہے، اور ایسا جڑانا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جسم کے کون سے بھی پارٹ کو اگر نقصان ہو جائے تو پہلے جیسے، اور اس کا علاج ہو تو پہلے جیسی بات نہیں ہوتی. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی، خصوصیت اعلیٰ، کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ مرتبوں سے نوازا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آنکھ کو فٹ بھی کیا آپ کا، اور آپ کو فٹ کیا ہی نہیں، وہ آنکھ پہلے سے بہتر دیکھتی ہے، پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، اور دوسری جو بازو والی آنکھ ہے اس سے بہتر جو ہے نا کام کرتی، اور زندگی میں کبھی آپ کو پھر اس کو تکلیف نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طبیب اعظم ہے،
تو ظاہر میں بھی تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور کرتے ہیں اور باطن کے اندھیروں کو بھی دور کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ تو ظاہری آنکھ تھی، مگر اس سے بڑا کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالوں میں یہ ہے کہ صحابہ کرام جب ایمان نہیں لائے تھے ان کے دلوں میں اندھیرے تھے، شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، نفاق کا اندھیرا، جو ہے نا بڑے بڑے بیماریوں کے اندھیرے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا طبیب اعظم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے طبیب ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو طبیب اعظم بنایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تزکیہ فرمایا، ان کا ظاہر باطن کا تزکیہ فرمایا، قرآن کی حکمت کی تعلیم دی، اللہ کی نشانیاں ان کو بتا کر اللہ تعالیٰ سے جوڑا، اللہ کی نشانیاں بتا کر ان کے ایمان میں اضافہ کیا، ان کا ظاہری اور باطنی تزکیہ فرمایا، ان کو جو ہے نا ان کے قلوب کو، ان کی روح کو بیدار کیا، ان کے روح کو بلندی عطا فرمائی اور ان کے نفس کو پاک کر کے نفس مطمئنہ بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، تقسیم فرماتے ہیں. خاصیم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. ایک بے شمار واقعات ہے. اب یہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کو جو آپ کے ہمارے عقل میں بھی نہیں آتی، سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسی جو نکلی ہوئی آنکھ بھی ہے ٹھیک ہو سکتی ہے. اور صحابہ کرام جو ہے نا یہ عقل کی بات ہے، ایک لاجک ہے کہ کوئی چیز نکل جاتی ہے تو کیسا بھی کاٹ دینا پڑتا ہے اس کو، اب دوسرا کوئی موقع نہیں. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امپاسبل کو ہی پاسبل کرتے، ناممکن کو بھی ممکن کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، کسی اور کی شان نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں وہاں کہ جو میرے لیے میری غلامی میں قربانیاں دیتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا. ہم کچھ بھی قربانی نہیں دے رہے، قربانی دے رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہم کچھ بھی قربانی نہیں دے رہے، مگر ہم اپنا تھوڑا وقت، تھوڑی زندگی کا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے لگا دے تو ہمارا کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا. ہم کو دنیا میں بھی مالا مال کرتے ہیں، آخرت میں بھی مال. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ بھی چلے گئی مگر فائٹ بیک کر رہے ہیں. آپ غلامی کا ثبوت دے رہے ہیں، میں چھوڑنے والا نہیں ہوں دور، کیونکہ یہ در مصطفیٰ وہ در ہے جہاں پر اللہ بھی ملتا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملتے، دنیا کی بھی بھلائی ملتی، آخرت کی بھی بھلائی ملتی. یہ وہ در ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا در مصطفیٰ، کائنات کا سب سے بڑا در ہے. وہ ایسا در ہے کہ اللہ بھی ملتا، اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. ہم چھوٹی چھوٹی مصیبت میں دین کو چھوڑ دیتے، نمازوں کو چھوڑ دیتے، دعوتوں میں جاتے نمازیں چھوڑ دیتے، شادیوں میں جاتے نمازیں چھوڑ دیتے، یہ بیکار کاموں میں جو ہے نا فلمیں، ڈرامے، گندگیاں دیکھ کے نمازیں چھوڑ دیتے، اللہ کی مرضی چھوڑ دیتے، دین سیکھنا چھوڑ دیتے، علم دین حاصل کرنا فرض ہے وہ چھوڑ دیتے. ہم خود اپنا جائزہ دیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے نا ہمارا کوئی مصیبت بھی نہیں آ رہی. چلو مصیبت آئی تو ایک بات، صحابہ کرام پورے مصیبتیں اٹھا لی، اہل بیت اطہار پورے مصیبتیں اٹھا لیے. اب کچھ بھی مصیبتیں آنے والی نہیں ہے، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، سکون ہی سکون ہے، مگر یہ سکون میں بھی ہم دین حاصل نہیں کریں. اور یہاں پر مصیبت آ رہی صحابہ کرام کے پاس، قتادہ رضی اللہ عنہ کو مصیبت ہے، تکلیف میں ہے، مگر کیا ہے، اللہ کے رسول کے خدموں میں آتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین تھا، رسالت کا محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر آئے خدموں میں، بھاگے نہیں. بھاگے مطلب اپنے سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، کون سے بھی صحابی نہیں بھاگے، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. ہمارے کو چھوٹی سے چھوٹی زندگی میں مصیبت آتی ہے ہم بھاگ جاتی، ہم چھوڑ دیتے دین، ہم جو ہے نا محفلیں چھوڑ دیتے، ہم ذکر چھوڑ دیتے، ہم جو ہے نا درود چھوڑ دیتے، ہم جو ہے نا سلام چھوڑ دیتے، ہم قرآن چھوڑ دیے. قرآن تو ہم کب پڑھے تھے یاد بھی نہیں ہے، قرآن تو بس وہ گھر میں جنازہ نکلنا تب پڑھتے قرآن. اللہ معاف کرے، یہ جنازہ نکلنا تو قرآن خود بولتا ہوں گا، گھر سے روز جنازے ہی نکلنا بولتا ہوں گا قرآن. جنازہ نکلا تو قرآن، اور وہ بھی لوگ رہتے، لوگ پڑھ رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں بول کے نیت بھی اس میں صحیح نہیں رہتی. تو ہم کیا ہے، ہمارے کو سکون ہی سکون دیا اللہ تعالیٰ. تو یہ صحابہ کی قربانی تھی اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے آسانیاں کر کے ہمارے کو دی تھی کہ اب تو امتیوں تم، اگر ہم وہ زمانے میں ہوتے اکھڑ آتے تھے، ہم یہ زمانے میں ہم ہوتے ہوئے اتنی آسانیاں ہوتے کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ زمانے میں ہم کہاں برداشت کر سکتے تھے، کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو ہمارے کو اللہ تعالیٰ آسانیاں دیا، تو ہم اللہ کی پہچان حاصل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنا. علم دین فرض ہے، فرض سب سے پہلا علم کیا، کون سا فرض ہے، اپنے دل کی صفائی کا علم حاصل کرنا. وہ علم فرض ہے، فرض عین ہے، یہ ہر ایک کو حاصل کرنا ہے، ہر عاقل بالغ کو، مرد اور عورت کو یہ علم حاصل کرنا جس سے اس کے دل کی صفائی ہو. کیونکہ دل میں اللہ اور اس کے رسول آتے ہیں، دل سے ہی خبر میں سوالات ہوں گے، اور جتنا دل صاف ہوگا اتنا ہی اس کی جو ہے نا نمازیں اچھی ہوں گی، معاملات اچھے ہوں گے، اخلاق اچھے ہوں گے، صبر اچھا ہوگا، شکر کرنے والا ہوگا، انکساری کرنے والا ہوگا، بندگی کرنے والا ہوگا. تو یہ سب سے پہلے صحابہ کرام کی تو تربیت فرمایا آقا ہمارے، ان کے نفس کو، ان کے دلوں کو صاف کریں. یہی طریقہ اولیاء اللہ کرتے کہ ہمارے دل اور ہمارے نفس
پاک صاف ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، دنیا کی جو حقیقت ہے، غلط حقیقت، وہ ہمارے دلوں سے نکلتی ہے. جو عقیدہ ہمارا دنیا سے درست ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے. دنیا ملعون ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو بھی حقیقت ہے وہ اللہ کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہے. یہ صحابہ کرام کے دلوں میں ڈال کے ان کے یقین پیدا کر دیے. ان کے آنکھ نکل گئی تو بھی ان کو کوئی پرواہ نہیں، اور ان کا ایمان اضافہ ہوا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آنکھ کو فٹ کر کے بتائے، ان کے ایمان اور محبت اور یقین اور عقیدوں کو اور بلندی عطا. تو جو مصیبت آتی ہے، صبر کرتا ہے، مقصد کو نہیں چھوڑتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو نہیں چھوڑتے، اس کو پکڑ کے رکھتے، اس کی حفاظت کرتے شیطان سے، دنیا سے، اور اس کو دنیا میں بھی نوازتے، آخرت میں بھی نوازتے. تو ہر نعمت ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو پہنچانے والے ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ اتنے سارے احادیث سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں یا رسول اللہ، بھول جاتا ہوں. ابھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ احادیث کو پہنچا ہے ہماری امت تک. یہ بڑا آپ کا مرتبہ اور مقام ہے، مگر اپنی بے بسی، اپنی تکلیف، اپنی فقیر کس کے سامنے پیش کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حالانکہ اللہ کے پاس دعا کر لینا تھا، نہیں صحابہ کرام کی سنت ہے، جو بھی مسئلہ ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، کیونکہ ان کو معلوم ہے یہی در ہے، در مصطفیٰ ہی وہ در ہے جہاں رب کی الوہیت کے جلوے ہوتے، جہاں رب کی ربوبیت کے جلوے ہوتے، جہاں رب کے صفات کے جلوے ہوتے. تو بھولنے کی عادت، بھول جا رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تکلیف ہو رہی، دیکھو حدیث بھول گئے تو تکلیف ہو رہی، حدیث بھول گئے تکلیف ہو رہی. یا رسول اللہ آپ سناتے ہیں مگر بھول جاتا ہوں، تکلیف ہو رہی. ہم اللہ کو بھول گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئے، قرآن کو بھول گئے، ہماری نمازیں کدھر کی، ہم ادھر ادھر بیکار چیزوں میں، ہم کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، ہم کو ذری بھی تکلیف نہیں ہے، ہم کو کچھ بھی تکلیف نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں، دین بول تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، کلمہ پڑھ لینا، دین بول تو جمعے کی نماز پڑھ لینا، 5 وقت نماز پڑھ لینا، مطلب ایک آدھ چیز کر لے کے بول رہے ہیں دین کر لیا ہم. اب ہمارا کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. بول یہاں پر صحابہ کرام کی فکر دیکھیے، آقا کی احادیث ہے، آقا کی بات ہے، تکلیف ہو رہی، بھول گئے تو سرکار کی بارگاہ میں یا رسول اللہ اتنے سارے باتیں، اتنی حکمت بھری باتیں میں بھول جا رہا ہوں یا رسول اللہ. اب پرابلم لے کے آئے اور جو پرابلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حل فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پرابلموں کو دور فرماتے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بولے، حضرت ابو ہریرہ میں بہت کچھ سنتا ہوں یا رسول اللہ مگر بھول جاتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، اپنی جو ہے فرمائے کہ چادر کو پھیلاؤ، آپ اپنی چادر کو پھیلاؤ. تو حضرت ابو ہریرہ جو ہے نا چادر کو پھیلائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا فضا میں، ہاتھ میں جو ہے نا، ہوا میں جو ہے نا اپنے مبارک دستے اقدس سے جو ہے نا چلو بھر جو ہے نا ہاتھ کو پھیر کر اس میں سے جو ہے نا یہ چادر میں ڈال دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ چادر میں ڈالنے کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اسے اپنے جو ہے نا سینے سے لگا لو، اپنے سینے سے لگا لو. پھر آپ حضرت ابو ہریرہ فرماتے چادر مبارک سرکار دو عالم نے اپنے جو ہے نا ہاتھ مبارک سے اس میں کچھ ڈالا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جو ہے سینے سے لگا لو. جب سینے سے آپ لگا لیے تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے ایسا ہی کیا، پھر اس کے بعد میں کبھی نہیں بھولا، اس کے بعد کبھی نہیں بھولا. تو بتا رہے حضرت ابو ہریرہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب فقیر بن کے جاتے ہیں تو ہمیشہ رہنے والی دولت ملتی. سب سے زیادہ احادیث آپ کی حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، کئی احادیث آپ کو ملیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ، مگر آپ سبق دے کے جا رہے ہیں کہ در مصطفیٰ سے ہی سب دولت ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہی تمام دولت ہے. تو ہم بھی جب جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو یہاں سے سلام کرتے ہیں، اپنی بے بسی، اپنی فقیری کا اظہار فرما، کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنچانے والے. ہماری بے بسی جب ہم کیا، ہماری بے بسی کس کو سناتے، ہم دنیا داروں کو سناتے، ہم جو ہے نا شیطانوں کو سناتے، ہم ایسے بندوں کو سناتے جو دین سے بہت دور ہے اس کو سناتے. ہم کبھی اپنے تکالیف، اپنے پریشانیاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ میں سنائیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرے اکیلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو جو ہے نا نوازتے، اللہ تعالیٰ سے لے کے تقسیم فرماتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے نا سب سے بڑی دولت ملی کہ ایسی دولت وہ ہمیشہ رہنے والی دولت ہے، وہ ختم ہونے والی دولت نہیں ہے. اور آج آپ کے حدیث بھی چل رہی، آپ کا ذکر بھی چل رہا، آپ کا جو ہے نا سب سے زیادہ روایتوں میں آپ کا نام ہے. تو صحابہ کرام، ہر چیز جو صحابہ کرام کو مرتبے ملے، مقام ملے، جو بلندیاں ملی، جو بشارتیں ملی اور جو انعامات دنیا اور آخرت کے ملے، یہ در مصطفیٰ سے ہی ملے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہی ملے. اور قیامت تک جس کو جو بھی ملے گا، اللہ کے رسول، اللہ دیتا تو ضرور اللہ تعالیٰ ہے
مگر پہنچانے کا ذریعہ قرآن، احادیث، اذان، جو ہر چیز جو لیتے لے لو، ہر چیز پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو جو بھی ہم آپ کو ملیں گا، حتیٰ کہ دین کی سمجھ بوجھ بھی ملیں گے، اللہ والے بھی ملیں گے، اولیاء اللہ بھی ملیں گے، پیر کامل بھی ملیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹریبیوٹ فرمانے والے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اور ہم آپ کو اس کو قدر کرنا ہے. صحابہ کرام جیسا غلامی میں اپنے آپ کو نچھاور کر دیے، اپنے آپ کو حوالے کر دیے اور چھوڑے نہیں دین کو، ہم بھی دین کو نہیں چھوڑنا، دین کو پکڑے رہنا، کیونکہ دین ہی اصل چیز ہے. یہی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا. اس کے علاوہ اپنا جو بنا ہوا دین ہے اس کو نکالنا اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کو ڈالنا. تو اس کے لیے کیا ہے یہ محفل ہے، اس کے لیے کیا ہے یہ اولیاء اللہ کی محفلیں سجائی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی محفلوں میں ہم جب جاتے ہیں تو ہمارے دل صاف ہوتے ہیں، ہمارا نفس صاف ہوتا ہے، دنیا کی محبت اس میں سے نکلتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت آتی ہے. تو پھر ہمارے عمل، ہمارے پاس سے کچھ بھی چلے جائے، کچھ آئے یا نہ آئے، ہمارے کو فرق نہیں پڑتا. ہمارے اندر فکر کیا ہوتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول نہ دور ہو جائے، ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور نہ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اب ہماری فکر لوگوں کی رضامندی ہے، باس کی رضامندی ہے، دوست کی، رشتہ دار کی، سالے کی، مطلب یہ کوئی دامادوں کو راضی کرنے میں لگا ہے، کوئی سسرال والوں کو راضی کرنے میں لگا ہے. مطلب نیت ہماری کیا ہوئی؟ مخلوق کی رضا کی فکر ہے. جب جا کہیں لون لینے جا رہا تو بینک والوں کو راضی کر رہا ہے، یا جو ہے نا آفس میں باس کو راضی کر رہا ہے. مطلب ہم دنیا میں راضی کرنے کے فارمولے اپنا رہے ہیں، لوڑا کر رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، مار نہیں کھا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، مگر ہمارے اندر یہ فکر نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو کب راضی کریں گے. تو پوائنٹ کیا ہے؟ صحابہ کرام پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرے، اور ان کو معلوم تھا خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس میں؟ اللہ کی رضا میں خوشی، جو ہے نا نبی اللہ کو جاننے میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے، اور امت کی بھلائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے. تو وہ ہمیشہ وہی کرتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے کہ بندہ اپنے دل کو پاک صاف رکھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے. نفس کو پاک کرے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے. علم دین حاصل کرتے رہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے. بندہ رب سے جڑ جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے. یہ خوشی ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا، ہم بھی بندگی کا اظہار کرنا، ہمارے اندر بھی جو انکساری ہونا، ہمارے اندر سے بھی اپنا مقام مرتبہ خودنمائی نکلنا. پھر ہم جب زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوگے. جب پھر روح نکلے گی، ایک ٹائم آئے گا، آنے والا ہے، چھوٹنے والا نہیں ہے. ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، میرا آپ کا ہر ایک کا وقت مقرر ہے. روح نکلے گی، نکلنا ہی نکلنا ہے، اور نکلنا ہی نکلنا ہے. نکلے گی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب روح نکلے ہمارے دل میں یہ تمنا ہو کہ ہم خوشی خوشی اللہ کی روح اللہ کے حوالے کر دیں. مولا تیرے محبوب نے فرمایا تیری ہر چیز جو بھی تو نے دیا ہے تیری امانت ہے، یہ روح تیری ہے، تو لے لیا. تو بندہ جب خوشی سے مولا کی روح کو دے دے گا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو جو ہے نا نفس مطمئنہ میں اٹھائے گا. انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں کہ مولا جو بھی ہم سے جب لے لے، موت بھی ہماری ایسی ہو کہ خوشی خوشی اس کی جو ہے نا مرضی پہ اپنے آپ کو فنا کر دے، ہم خوشی سے اس دنیا سے جائے، ہمارا خاتمہ بھی خیر ہو، روح بھی نکلے تو دنیا کی طرف ہماری ذری بھی نظر نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف نظر ہو، ہماری چاہت ہو، ہم خوش ہو جائے کہ اللہ جب ہمارے سے زندگی لے لے، موت ہمیں دے دے تو ہم راضی ہو. ویسے ٹائم پہ بھی ہمارے راضی ہو. اللہ سے دعا کرنا کہ ہمارے دل کو ایسا بنائے کہ ہم اللہ کی ہر مرضی پر راضی رہنا. تو ہم ہمارے سے کچھ لیو یا نہ ہو، ہماری مرضی سے کچھ ہو یا نہ ہو، ہمارے دل کو اپنے آپ کو بنانا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کی مرضی سے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر کرتا ہے، اس کی مرضی میں ہماری بہتری ہے. ہماری مرضی میں ہماری کبھی بھی بہتری نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمیں اپنی مرضی، ہماری زندگی کا پتہ نہیں، ہمارے لیے کیا بہتر ہے یہ بھی نہیں معلوم، ہمارے لیے کیا جو ہے نا بہتر ہے، کیا بیسٹ ہے، ہم کو یہ بھی نہیں معلوم. ہم یہی دعا کرنا مولا تو بہتر جانتا ہے، تو کو جو کرتا ہے تیرے فیصلوں پر میرے کو راضی کرنے والا بنا، تیرے محبوب کے رسول ہونے پر راضی ہونے والا، تیرے دین پر راضی ہونے والا بنا. ہم یہ دعا کرنا اور اس پر عمل کرنا، اپنی زندگی میں گزارنا. آخر میں مولا سے یہ دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بارک وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے سننے سے میری توفیق ہونا، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری شادی کو قبول فرما، اس میں جتنی بھی غلطیاں ہو گئی اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاف فرما، رحم فرما. تیرے محبوب کی محبت، تیرے محبوب کی غلامی، تیرے محبوب کا نور، تیرے محبوب کی اطاعت عطا فرما، تیرے محبوب کا عشق عطا فرما. مولا صحابہ کرام کو جو عشق تھا، اس کے عشق کے چھیٹے، اس کی محبت کے چھیٹے، وہ اطاعت کے چھیٹے عطا فرما. ہم سب کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما، ہر حال میں راضی رہنے والا بنا. مولا ظاہر اور باطن پاک صاف کر دے، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلی روح، تمام نور فرما. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا خاتمہ ہم سب کا خیر بتا. ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھ، جیسا انہوں نے بچپنے میں رحم کیا تو اپنی شان کی معاف رحم پا، ان کی تمام تکالیف پریشانیاں غموں کو دنیا کی آخرت کو سب کو دور کر دے. جو آئے سب کی جو نا آنے کو قبول فرما، سب کی تکالیف کو دور فرما، سب کے جائز دعاؤں کو قبول فرما.
سب کی اولادوں کو جو ہے نا نیک صالح بنا دے مولا، ہم سب کو نیک صالح بنا دے، خاتمہ خیر پہ عطا فرما، تیرے محبوب کی صحبت یہاں بھی دے، تیرے محبوب کی صحبت جنت میں بھی عطا فرما، تیرا پلسرات پر میزان پر جو ہے نا آسانیاں فرما، تیرے محبوب کے ہاتھ جامع کوثر پینا فرما، تیرے محبوب کا ذکر کرنے میں قبول فرما، محفل میں جو بھی جتنی بھی غلطیاں ہوں گی بس اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف فرما مولا، ہم خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، گناہ گار ہے مولا، ہم جیسے بھی ہے تیرے محبوب کے امتی ہے، مقدر نے تیرے محبوب کا امتی بنایا، تیرے اولیاء کی خاک پناہ بنایا، انہی نسبتوں کا تجھے واسطہ مولا، تیرے جود و کرم کا تجھے واسطہ مولا، تیرے ہماری عزت و انکساری کا تجھے واسطہ مولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا تجھے واسطہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور کا تجھے واسطہ مولا، مولا ہمارا ہمیں ظاہر اور باطن پاک صاف کر دے، خاتمہ خیر پہ عطا فرما مولا، ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرما لے مولا، اس میں غلطیوں کو معاف فرما دے مولا، اس میں غلطیوں کو معاف فرما دے مولا، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی ال سیدنا محمد بارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد